اور حمد الہی کیا کرو کہ مولا تیرا شکر ہے تو نے مسلمان کے گھر میں پیدا فرمایا، ورنہ معلوم نہیں کہاں بھٹک رہے ہوتے، کیا حال ہوتے۔ اللہ نے اس سر کو در بدر جھکنے سے بچایا ہے اور اپنی بارگاہ میں ہمیں سجدہ کرنے کا موقع دیا۔ بھائی کو تھوڑا اور کم کر دو، آواز بڑھا دیجیے۔ اس لیے میں آپ سے صاف صاف لفظوں میں کہہ دوں کہ ہر دور میں اور آج کے دور میں سب سے بڑی ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنا اور اپنے بچوں کا ایمان بچائیں۔ کہیے سبحان اللہ۔ آپ حیرت کریں گے کہ ایک ہی آدمی غازی بھی ہو سکتا ہے اور شہید بھی ہو سکتا ہے۔ غازی اسے کہتے ہیں جو اللہ کی رضا کے لیے نکلا اور زندہ کامیابی کے ساتھ واپس آ گیا، وہ غازی ہے۔ شہید اسے کہتے ہیں جو اللہ کی راہ میں نکلا ہے نا اور شہید ہو گیا، تو اسے مطلب موت آ گئی تو اسے شہید کہتے ہیں۔ تو یا تو کوئی غازی ہی ہوگا یا شہید ہی ہوگا، مگر بہرائچ میں ایک ایسی شخصیت بھی آرام فرما ہے جو ایک ہی وقت میں غازی بھی ہے، ایک ہی وقت میں شہید بھی ہے۔ غازی ایسا کہ جس پر ہزاروں لاکھوں غازی قربان ہو، اور شہید ایسا کہ 1000 برس گزر گئے، دنیا ان کی عظمتوں کو کم کرنے میں لگی ہے، مگر میرے غازی کا روزہ چمک چمک کر دنیا کو بتا رہا ہے تمہاری حیثیت نہیں ہے، میری عظمت پر حرف بجا لاؤ۔ چمکتا تھا، چمکتا ہے، چمکتا رہے۔ زندہ باد، سبحان اللہ۔ حضرات گرامی، ہندوستان کی سرزمین پر وہ کسی بھی سلسلے کے بزرگ ہوں، ہم ان کی خدمات دینیا کو سلام کرتے ہیں، مگر خاص طور سے جن 3 شخصیتوں کا ذکر ہم جیسے چھوٹے آدمی کرتے رہتے ہیں، وہ میری نظر میں سرکار سید الشہداء فی الہند حضور سیدنا سالار مسعود غازی ہے۔ سبحان اللہ۔ ارے بول دو بھائی ان کے نام سے۔ اور دوسری شخصیت سرکار عطا رسول ہند الولی سرکار خواجہ غریب نواز، سبحان اللہ۔ اور تیسری شخصیت 14ویں صدی کا مجدد امام احمد رضا خان۔ سبحان اللہ۔ آواز آنی چاہیے آپ کی طرف سے۔ 3 شخصیتیں ہندوستان کی سرزمین پر اسلام کو پھیلانے اور بچانے میں ہر ولی کا اپنا کردار ہے، ہر عالم کی اپنی خدمات دینیا ہیں، مگر میں چھوٹا سا کسان کا ایک بیٹا ہوں۔ بچپن میں تھوڑی کسانی بھی دیکھی ہے، کی بھی ہے اور دیکھی بھی ہے۔ ہم نے یہ دیکھا تھا کہ جب ہمارے والد کو یا لوگوں کو اچھا دھان یا گیہوں چاہیے ہوتا ہے تو سب سے پہلے وہ زمین کو جوتا کرتے ہیں، کیا بات رہی۔ اس لیے کہ بنجر زمین پر فصلیں نہیں اگتی۔ توجہ چاہوں گا، بنجر زمین پر فصلیں نہیں اگتی۔ اگر فصل چاہیے تو آپ کو زمین کو ہموار کرنا پڑے گا، زمین کو تیار کرنا پڑے گا، زمین کو جوتنا پڑے گا، اور اس کے بعد آپ بیج ڈالیے، اور بیج کے بعد وہ فصل اگے گی، بڑی ہوگی۔ لیکن آپ کے گھر تک اگر آپ بیدار نہیں ہوئے، کیڑوں مکوڑوں سے نہیں بچایا، تو وہ دانہ آپ کے گھر نہیں پہنچ سکتا، گیہوں آپ کے گھر نہیں پہنچ سکتا، دھان آپ کے گھر نہیں پہنچ سکتا۔ مجھے کہہ لینے دو کہ ہندوستان کی سرزمین پر جب اسلام کے لیے زمین تیار کرنے کی باری آئی تو میرے بہرائچ کے غازی نے اپنا لہو دے کر کے اس ملک میں اسلام کے لیے زمین تیار کی ہے، اور تیار شدہ زمین پر فصل اگانے کے لیے اللہ نے خواجہ غریب نواز کو بھیج دیا، اور جب فصل تیار ہو گئی تو کہیں ایسا نہ ہو کہ بدعقیدگی کے کیڑے اس فصل کو کاٹ کھا جائیں، اس لیے اللہ نے کیڑوں مکوڑوں کو مارنے کے لیے ہندوستان کی دھرتی پر امام احمد رضا خان کو پڑھا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت امام احمد رضا کانفرنس، جلسہ دستار بندی، دارالعلوم مصباح العلوم نارائن پور،
حضرت علامہ مفتی تبریز عالم صاحب قبلہ قادری جواب دیں، جواب دیں، ذرا زور سے بولیے، سبحان اللہ، ارے یار زور سے بولو سبحان اللہ۔ سبحان بولتے رہے، اللہ کا شکر ہے، زندہ باد۔ اس لیے ہم امام احمد رضا کو بھی مانتے ہیں، ہم غریب نواز کو بھی مانتے ہیں، اور بہرائچ کے سیدنا سالار مسعود غازی پہ کو بھی مانتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس لیے جیٹھ کے مہینے میں اسپیشل حاضری ہے نا، کچھ پابندیاں لگی ہیں، مگر عقیدت پر قیامت تک کوئی پابندی نہیں لگا سکتا۔ اس لیے اتوار کے دن یا جمعرات کے دن یا کسی بھی دن گرمی کے موسم میں ایک بار فاتحہ خوانی کر کے آئیے، ہے نا، اور ساتھ میں بیوی کو مت لے کے جانا۔ مسلک اعلیٰ حضرت میں یہ بھی ہے کہ مرد جائیں، عورتیں نہ جائیں۔ اور میں اپنے ان بعض سیدھے سادے امام حضرات یا ہمارے جماعت کے علماء حضرات ان سے بھی گزارش ہے کہ جمعرات کے دن، جمعے کے دن تقریر کرتے ہیں کہ مزاروں پر جانا منع ہے، مگر اتوار کے دن وہ ملانی کو لیے بہرائچ میں گھوم رہے ہیں۔ اور مولانا صاحب سے بھی گزارش ہے کہ مولوی صاحب اگر اس تبرک کو پھر رکھ کے آئے ہوتے تو بڑا ہے نا۔ مسلک اعلیٰ حضرت انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گا۔ اتنی باتوں کے بعد اب آئیے ذرا میں آپ سے یہ عرض کر دوں، میں بار بار آپ سے کہہ رہا ہوں کہ ہندوستان کی سرزمین پر اسلام کو پھیلایا ہے غریب نواز نے، لیکن بچایا ہے امام احمد رضا خان نے۔ اس لیے ہم پھیلانے والی کی عظمت کو بھی سلام کریں گے، اور بچانے والے کی بلندی اور عظمت اور علم سطوت کو سلام کریں گے۔ حضرات، اتنی باتیں کہنے کے بعد امام احمد رضا ہمیں ملے اس لیے کہ بدعقیدگی سے بچو، ایمان کی حفاظت کرو۔ سرکار خواجہ غریب نواز، ان کا بھی درس یہی ہے کہ ایمان کی حفاظت کرو۔ سرکار سید الشہداء فی الہند حضور سیدنا سالار مسعود غازی، ان کا بھی پیغام یہی ہے کہ ایمان کی حفاظت کرو، ہے نا۔ کبھی بھی غیر اللہ کے لیے سر کو مت جھکانا، ہمارے سجدوں کا حقدار صرف ہمارا رب ہے۔ اتنا کہنے کے بعد ہمارے سارے بزرگوں کا مشن اور پیغام یہی ہے کہ ایمان کی حفاظت کرو، ایمان کی حفاظت کرو۔ آخر مجھے کہنا یہ ہے کہ ایمان کہتے کس کو ہیں، کیا ہے ایمان؟ اگر میں ایمان کی اصطلاحی تعریف کروں تو بہت زیادہ وقت چاہیے، اور میں اس لیول کا عالم بھی نہیں کہ ایمان کی اصطلاحی تعریف کا حق ادا کر سکوں۔ البتہ ہم نے اپنے بزرگوں سے سنا ہے کہ ایمان کہتے ہیں محبت رسول کو، ایمان کہتے ہیں عشق رسول کو۔ اگر حضور کا نام سن کر کے ایمان میں حرارت پیدا ہو رہی ہو تو بول دیجئے سبحان اللہ۔ ایمان کہتے ہیں حضور کے عشق کو، ایمان کہتے ہیں حضور کی محبت کو۔ اور ہمارا حضور سے لگاؤ کیسا ہونا چاہیے، ہماری حضور سے محبت کیسی ہونی چاہیے؟ آؤ بخاری شریف کی ایک حدیث آپ کے گوشے گزار کر دوں۔ بخاری شریف کی حدیث میں ہے، سن لیجئے میری بات، بخاری شریف کی حدیث میں ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے نبی کی بارگاہ میں حاضر ہیں۔ کون عمر؟ وہی عمر کہ جن کے لیے میرے نبی فرماتے ہیں اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر بن خطاب ہوتے۔ وہ عمر کہ جن کے لیے میرے نبی فرماتے ہیں کہ میرا عمر جس راستے سے گزر جاتا ہے شیطان وہ راستہ چھوڑ کر کے بھاگ جاتا ہے۔ وہ عمر، وہ عمر، وہ عمر کہ جن ایک بار میرے نبی نے داہنے ہاتھ میں حضرت ابو بکر کا ہاتھ تھاما اور بائیں ہاتھ میں حضرت عمر کا ہاتھ تھاما، دونوں کے ہاتھوں کو تھام کر کے میرے نبی نے فرمایا ہم دنیا میں بھی اسی طرح سے ہیں، قیامت کے دن بھی اسی طرح سے اٹھائے جائیں گے۔ ارے ذرا زور سے بول سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وہ ہیں حضرت عمر، وہ ہیں حضرت ابو بکر۔ ایک دن میرے نبی نے پوچھا عمر یہ بتاؤ کہ مجھ سے کتنی محبت کرتے ہو، عمر یہ بتاؤ کہ مجھ سے کتنی محبت کرتے ہو؟ تو وہ صحابی ہیں، وہ جھوٹ نہیں بولتے، اس لیے کہ ہم بریلی والوں کا عقیدہ ہے کہ جو صحابی ہوتا ہے وہ جھوٹا نہیں ہوتا، اور جو جھوٹا ہوتا ہے وہ نہیں ہوتا۔ آج کل چائے کے ہوٹل پر بیٹھنے والا، بکواس کرنے والا
وہ بتائے گا کہ حضرت امیر معاویہ جنتی ہیں یا کیا ہے. جس کو اپنی جنت کا ٹھکانہ پتہ، جس کو اپنی جنت معلوم نہ ہو، وہ صحابی رسول کے بارے میں بکواس کرے گا. اس لیے مسلک اعلیٰ حضرت یہ ہے اور ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ہر صحابی قابل تعظیم ہے، قابل احترام ہے، اور ہر صحابی جنتی ہے. اب پھر وہیں آ جائیے، سنیے توجہ کے ساتھ. تو حضرت عمر سے میرے نبی نے فرمایا، عمر یہ بتاؤ کہ کتنی محبت کرتے ہو؟ تو حضرت عمر عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں ساری دنیا سے بڑھ کر کے پیار آپ سے کرتا ہوں، مگر یا رسول اللہ اس وقت جو میری کیفیت ہے وہ یہ کہ یا رسول اللہ مجھے پہلے اپنی جان اچھی لگتی ہے، یا رسول اللہ پھر مجھے آپ اچھے لگتے ہیں. پہلے اپنی جان پھر آپ. تو حضرت عمر نے کوئی غیر فطری بات تھوڑی کہی تھی. ارے بھائی، ہر آدمی کو اپنی جان بڑی اچھی لگتی ہے. آپ لوگ بھی ہنسی مذاق میں کہہ دیتے ہیں، ارے دوست تو کیا بات کرتا ہے، تیرے لیے تو جان حاضر ہے، مگر اسی سے 500 روپے مانگیے تو اسی میں اس کی جان نکل جاتی ہے. تو کوئی کسی کو جان نہیں دیتا. ارے میری قوم کی بیٹیوں، میری بہنوں، میری ماں، ان لچے لفنگوں گنڈوں سے بچ کے رہنا جو تجھے جان کہہ کر کے تیری عزت پر حملہ کرنا چاہتے ہیں. میری بہن، اگر تو کسی کی جان ہے تو اپنے باپ کی، اگر کسی کی جان ہے تو اپنے بھائی کی، اور شادی کے بعد اگر کسی کی جان ہے تو اپنے شوہر کی. لہٰذا لچے لفنگوں گنڈوں کے چکر میں نہ پڑ اور کنیز فاطمہ بن کر کے زندگی گزار. فاطمہ وہ ہیں کہ جب پل صراط سے گزریں گی تو باطن عرش سے ندا آئے گی، محشر والوں گردنوں کو جھکا لو، اس لیے کہ 70,000 حوروں کے جھرمٹ میں سیدہ فاطمہ زہرا کا گزر ہو رہے. وہ فاطمہ کہ جنہوں نے موت کے وقت وصیت کی تھی کہ اے لوگوں، میرے جنازے کو دن میں نہ اٹھانا، رات میں اٹھانا. کہیں ایسا نہ ہو کہ جنازہ دن میں اٹھے تو کسی اجنبی مرد کی نظر میرے جنازے پر پڑ جائے. وہ ہیں فاطمہ. پورے مجمع کی توجہ چاہوں گا، اور یہ میرا پیغام میرے ذریعے سے میری بہنوں تک پہنچا دو، اپنی بیٹیوں تک پہنچا دو، ماؤں تک پہنچا دو. یہ ہاتھ پھیلا کر کے بھیک مانگتا ہوں. معاشرے کی حالت کو اچھا کرنا یہ صرف میری ذمہ داری نہیں ہے، آپ بھی کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. حضور کی امت کی یہی خصوصیت ہے کہ وہ اچھائیوں کی دعوت دیتی ہے اور برائیوں کو روکتی ہے. اس لیے مسلمان ہونے کے ناطے آپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ میرے پیغام کو گھر گھر پہنچا دو. تو ان میری بہنوں کو بتا دو کہ فاطمہ وہ ہیں کہ جب پل صراط سے گزریں گی تو باطن عرش سے ندا آئے گی، محشر والوں گردنوں کو جھکا لو. اس لیے کہ 70,000 حوروں کے جھرمٹ میں سیدہ فاطمہ زہرا کا گزر ہونے والا ہے. وہ فاطمہ کہ جنہوں نے موت کے وقت وصیت کی تھی کہ اے لوگوں، میرے جنازے کو دن میں نہ اٹھانا بلکہ رات میں اٹھانا. کہیں ایسا نہ ہو کہ جنازہ دن میں اٹھے تو کسی اجنبی مرد کی نظر میرے جنازے پر پڑ جائے. وہ ہیں صاحب فاطمہ. اس لیے اگر بیٹی کا نام فاطمہ رکھا ہے تو کہہ دیا کرو بیٹی میں نے تیرا نام سیدہ کے نام پر رکھا ہے. اس لیے انہیں کی کنیز بن جا، حیادار بن جا، پردے میں رہنے والی بن جا، ایک عزت دار خاتون بن جا. پھر وہی آئیے، حضرت عمر سے میرے نبی نے فرمایا عمر کتنا پیار ہے. عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ پہلے جان پھر آپ. یا رسول اللہ جان سے بڑھ کر کے مجھے ایسا لگتا ہے یا رسول اللہ کہ مجھے پہلے اپنی جان اچھی لگتی ہے پھر مجھے آپ اچھے لگتے ہیں. تو اسی دن میرے نبی نے ارشاد فرمایا تھا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. میرے نبی نے فرمایا تھا عمر تم میں کا کوئی بھی شخص اس وقت تک مسلمان ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ اپنے ماں باپ سے زیادہ، اپنی اولاد سے زیادہ، رشتہ داروں سے زیادہ، سارے لوگوں سے زیادہ جب تک کہ کوئی مجھ سے محبت نہیں کرے گا اس وقت تک مسلمان ہو ہی نہیں سکتا. جب حضرت عمر نے سنا تو عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اب تو مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ اچھے آپ لگتے ہیں، آپ لگتے ہیں. تو میرے نبی نے فرمایا الان یا عمر، اے عمر اب تیرا ایمان مکمل ہوا ہے، اب تیرا ایمان کمپلیٹ ہوا ہے. تو اے لوگوں، حضور کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ اپنے ماں باپ سے زیادہ اپنے نبی سے پیار کرو، دوستوں سے زیادہ نبی سے پیار کرو، رشتہ داروں سے زیادہ نبی
نبی سے پیار کرو خاندان والوں سے زیادہ، نبی سے پیار کرو ساری دنیا سے بڑھ کر کے، نبی سے پیار کرو اور ایسا پیار کرو، ایسا پیار کرو کہ تمہاری زبان بھی یہی بولے، تمہارا دل بھی یہی بولے کہ کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جا دو جہاں فدا، تو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کرو جہاں نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت علامہ مفتی تبریز عالم صاحب قبلہ قادری۔ نہیں آپ لوگ نعرہ لگائیے، آپ میں سے کسی کو یاد نہیں ہے؟ بولیے، ارے کوئی نہیں۔ زندہ باد زندہ باد اعلی حضرت تعالی تاج سے ہاتھوں کو اٹھا کر کہیں لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ۔ کہ محبت کا تقاضا یہ ہے کہ جب تک ساری کائنات سے بڑھ کر کے نبی سے پیار نہیں ہوگا، اس وقت تک کوئی بھی مسلمان کہلانے کا مستحق نہیں۔ ساری دنیا سے بڑھ نبی سے کرو، مگر بڑا افسوس ہوتا ہے، غالباً ابو داؤد شریف میں یا مسلم شریف میں میں نے ایک حدیث پڑھی، تو میں نے اس میں پڑھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن ایک صحابی کو دیکھا کہ وہ سونے کی انگوٹھی پہنے ہوئے ہیں، گولڈ رنگ، بہت چل رہی ہے نا داماد اپناتے وقت، گولڈ رنگ، توجہ چاہوں، وہ صحابی گولڈ رنگ پہنے ہوئے تھے، سونے کی انگوٹھی پہنے ہوئے تھے۔ اللہ کے نبی نے ان کے ہاتھ سے انگوٹھی لی، چھینی اور فرمایا کیا تم اس بات کو پسند کرتے ہو کہ جہنم کی آگ کا انگارہ تمہاری انگلیوں میں ڈالا جائے؟ اس کے بعد جب میرے نبی وہاں سے تشریف لے گئے